سجاد باقر رضوی کی کتاب مغرب کے تنقیدی اصول، دوسرا باب، تنقید افلاطون سے پہلے۔ 5ویں صدی قبل مسیح کے یونان نے تہذیب کی کئی منزلیں طے کر لی تھیں۔ یونانی فلسفی حیات و کائنات کا مشاہدہ کر رہے تھے اور ان کے بارے میں اپنے نظریات بیان کر رہے تھے۔ عقل و شعور کی ایک معیاری سطح حاصل کرنے کے بعد وہ تنقیدی سوالات بھی اٹھانے لگے تھے، مگر ان سے بہت پہلے ہمیں ہومر کے یہاں چند تنقیدی اشارے ملتے ہیں جن سے فن میں فریب نظر ایلیون کے عناصر کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ ایکلیز کی ڈھال پر سونے کے کام کے بارے میں ہومر ایلیڈ میں کہتا ہے، اور ہل کے پیچھے زمین سیاہ ہوتی گئی۔ وہ ہل چلی ہوئی زمین لگتی تھی، حالانکہ کام سونے کا تھا اور یہ اس کی صنائی کا معجزہ تھا۔ ہومر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈھال پر کام بنانے والا فنکار گو سونے سے کام بنا رہا تھا، لیکن اس نے سیاہی کا تاثر دیا، گویا اس نے سونے میں وہ بات پیدا کر دی جو سونے میں نہیں ہوتی۔ دراصل تخلیقی عمل وسیلے یعنی میڈیم کی تسخیر کرتا ہے۔ ہومر کی یہ بات آگے نہیں بڑھائی گئی اور فن کی اس نوعیت کی وضاحت اور تشریح نہیں ہوئی، ورنہ افلاطون بعد ازاں اسے تیسرے درجے کی نقالی نہ کہتا۔ اس میں ایک بات اور ظاہر ہوتی ہے کہ قدیم یونان میں آرائشی اور عملی فنون شاعری کے فن سے بہت زیادہ ترقی یافتہ تھے اور ان میں شعوری تکنیک کمال کو پہنچ چکی تھی، مگر اس زمانے میں یعنی 5ویں صدی قبل مسیح سے بھی قبل فنی اصولوں کا شعوری مطالعہ شروع نہیں ہوا تھا، اس لیے تنقیدی سوالات بھی نہیں ابھرتے تھے۔ فن کی ماہیت کے بارے میں ہومر کے کلام میں اور کوئی اشارہ نہیں ملتا، لیکن فن کے مقصد اور منصب کے بارے میں واضح اشارے ملتے ہیں۔ ان اشاروں سے فن کی نوعیت اور مقصد کے بارے میں مندرجہ ذیل چند نکات اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، شاعر اور مغنی شاعری کی دیوی کے چہیتے ہوتے ہیں۔ وہ ان سے بصارت چھین لیتی ہے لیکن انہیں سریلے نغمے بخش دیتی ہے۔ مغنی کو نغمہ چھیڑنے کی تحریک دیوتاؤں سے ملتی ہے اور اس لیے ان کی یہ صلاحیت الہامی ہوتی ہے۔ مغنی اپنے نغمات کے ذریعے انسانوں کو مسرت بخشتا ہے۔ مغنی شاعر کی کہانی میں صداقت ہوتی ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ الہامی ہوتی ہے۔ قدیم یونان میں فن کے متعلق یہ سیدھے سادے نظریات مروج تھے، لیکن شاعری اور نغمہ کے الہامی ہونے کے باوجود شاعروں اور مغنیوں کو معلم تصور نہ کیا جاتا تھا۔ ان کے معلم ہونے کا تصور بعد میں آیا اور یہی تصور ہے جس کے خلاف افلاطون نے آواز بلند کی۔ اس زمانے میں شاعری عام زندگی سے علیحدہ نہ تھی۔ شاعری اور کاری کے اس نزدیکی تعلق کی وجہ سے شاعری کی زبان اور عام بول چال کی زبان میں چنداں فرق نہ تھا، اور 5ویں صدی قبل مسیح تک یونانی ادب کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ زبانی ادب تھا اور سینہ بسینہ آگے بڑھتا تھا۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، شعر و نغمہ الہامی چیز سمجھا جاتا تھا اور اس لیے متبرک تھا، لیکن شاعری کا مقصد مسرت اور غم کے جذبات بیدار کرنا تھا۔ 5ویں صدی قبل مسیح میں شاعر معلم اخلاق بھی تصور کیے جانے لگے۔ اس طرح قدیم رضویہ نظمیں یونانیوں کی مقدس کتاب تصور ہونے لگیں اور یوں وہ مذہب و اخلاق کے ضابطوں کی کتابیں بن گئی۔ جب 5ویں صدی قبل مسیح کے وسط میں یونان کا جدید ذہن ابھرا تو اس نے حیات و کائنات کے بارے میں عقلی و فکری سوالات اٹھانے شروع کیے۔ یونان کے سوفسطائی فلسفیوں نے ہر شے کی ماہیت اور حقیقت کی چھان بین شروع کی۔ وجود کیا ہے، علم کیا ہے، خوبی کیا ہے، تقریر کیا ہے، اسلوب کیا ہے، شاعری کی ماہیت اور اس کا منصب و مقصد کیا ہے۔ اس زمانے کے جدید یونانی ذہن کا حامل ڈرامہ نگار
یوریپیڈیس سوفسطائی مکتبہ فکر کا آدمی تھا۔ وہ جدیدیت کا قائل اور نسوانی حقوق کا حامی تھا۔ اس کا خیال تھا کہ شاعری کو اپنے دور کے مسائل سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ اس طرح وہ شاعری میں حقیقت پسندی کا قائل تھا اور ورڈزورتھ کی طرح اس بات کو مانتا تھا کہ شاعری میں روزمرہ کی زبان استعمال ہونی چاہیے۔ ان تمام جدید نظریات کے باوجود یوریپیڈیس نے اہم عصر یونان کے مسلمہ نظریہ فن کو کبھی چیلنج نہیں کیا، جس کے مطابق شاعر کا کام یہ تھا کہ وہ ہدایت دے، انسانوں کو بہتر بنائے اور اچھے شہری پیدا کرے۔ اس کا ہم عصر تربیہ ڈرامہ نگار ارسطوفینز اس پر بہت سے الزامات عائد کرتا ہے۔ یوریپیڈیس کی زبان عامیانہ ہے، اس کے مضامین کم تر درجے کے ہیں، اس کے یہاں سستی قسم کی جذباتیت ملتی ہے، لیکن ارسطوفینز اس پر یہ الزام نہیں لگاتا کہ اس کے نزدیک شاعری کا مقصد اخلاقی درس نہیں ہے۔ دراصل 5ویں صدی قبل مسیح کے وسط کا یونان، جس میں ڈرامہ نگار اور فلسفی سب شامل ہیں، اس بات کا قائل نظر آتا ہے کہ شاعر معلم اخلاق ہوتا ہے، اور افلاطون کی شاعری پر تنقید اسی مقام سے شروع ہوتی ہے۔